چیک کر لینا سر آواز کا فون کم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سورہ قمر کل ہماری مکمل ہوئی تھی. اب ہم اس کی ریویژن کریں گے انشاءاللہ. آج اور کل میں اس کو ایک ہم ریویو کریں گے, ایک دفعہ سمری اس کی دیکھیں گے اور ریویژن کے بعد پھر انشاءاللہ جو ہے ہم آگے بڑھیں گے. سورہ قمر یہ نازل ہوئی اس کے اوپر تقریباً 590 میں, اور اس وقت جس وقت جو ہے وہ مکہ کے لوگ جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معجزے کا مطالبہ کر رہے تھے, اور معجزہ جو ہے وہ ان کی آنکھوں کے سامنے نظر آ گیا. اگر ہم دیکھیں تو یہ صورت جہاں پہ جو ہے وہ ختم ہوئی تھی پچھلی صورت, اس میں وہ ختم ہوئی تھی آزفات الآزفہ, آنے والی آ گئی, آنے والی قریب آ گئی. تو یہاں پہ بھی جو ہے وہ آنے والی اسی سے بات جو ہے وہ آگے بڑھائی جا رہی ہے. اور اس کے لیے سامنے نہ ہونے, اور یہ جس وقت ہوا یہ منہ کے قریب تھا, تو منہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے. اس وقت جب 14ویں نہیں چاندنی رات تھی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جب انہوں نے معجزہ مانگا تو آپ نے کہا اچھا دیکھو, اور آپ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی کہا کہ آپ جو ہے وہ گواہ رہنا. آپ نے اشارہ کیا انگلی کا, چاند 2 ٹکڑے ہو گیا, ایک ٹکڑا پہاڑ کے ایک طرف چلا گیا, دوسرا ٹکڑا پہاڑ کے جو ہے وہ دوسری طرف چلا گیا. اور پھر لوگوں نے اس کو جو ہے وہ دیکھا بھی, لیکن جو نہیں ماننے والے تھے, جو مشرک تھے, انہوں نے جو ہے وہ ماننے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا نہیں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اوپر کچھ جادو کر دیا. تو جو کچھ سمجھدار لوگ تھے, ان سمجھدار لوگوں نے کہا چلو تمہارے لیے تو یہ جادو ہو گیا, ایسے کرتے ہیں کہ جو لوگ اس وقت راستے میں ہیں ان سے پوچھیں گے جب وہ پہنچیں گے. جب وہ لوگ آئے ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہم نے جو ہے وہ فلاں وقت میں جو ہے وہ اس دن جو ہے وہ چاند کو جو ہے وہ ہوتے ہوئے دیکھا تھا. تو آج کی دنیا کے لوگ اس کو ماننے سے انکاری ہیں کہ جی دیکھیں اس کا کوئی تاریخی کوئی ثبوت نہیں ہے, کوئی ایویڈنس نہیں ہے. تو ایک چیز بات سمجھنے آنے والی ہے کہ نمبر 1, یہ روایات پہ مبنی بات نہیں ہے, یہ بات قرآن میں لکھ دی گئی ہے, اور قرآن میں لکھی ہوئی بات کے اوپر ہمارا ایمان ہے, ہم اس کو چیلنج نہیں کر سکتے. پہلی بات تو یہ کر دی گئی. اور دوسری, جس طرح وہ کہہ رہے ہیں, کیا وہ اس وقت اسی طرح جو ہے وہ میڈیا کا دور تھا کہ پہلے اناؤنس کر دیا جاتا کہ جی فلاں رات کو جو ہے وہ 12:36 پہ چاند 2 ٹکڑے ہوگا, سارے متوجہ ہو جائیں؟ ایسا تو کوئی دور نہیں تھا. دوسری بات, اس وقت آدھی دنیا میں تو ویسے دن تھا, اور اس وقت جو رات کے لوگ تھے, کتنے لوگ تھے جو اس وقت جو ہے اس وقت چاند کی طرف ٹکٹکی لگا کے بیٹھے ہوئے تھے. یہ تو بائی چانس ہی کسی نے دیکھنا تھا تو دیکھنا تھا. یہ برے صغیر میں جو ہے سب کانٹیننٹ میں مالابار کے علاقے میں جو وہاں کا راجا تھا, وہ رات کو جو ہے وہ دریا کنارے چاندنی سے جو ہے لطف اندوز ہو رہا تھا. اس نے یہ چیز دیکھی, اس نے دیکھا چاند 2 ٹکڑے ہوا, الگ الگ ہوا, اور اس کے بعد اکٹھا ہو گیا. اب وہ نان مسلم تھا. جب مسلمان اس کے بعد کچھ عرصے بعد جو ہے مسلمان اس کی وہاں پہ گئے, تو جا کے ان کو یہ بات جو ہے وہ سنائی, تو پھر اس نے گواہی دی کہ ہاں یہ میں نے اپنی آنکھوں سے یہ بات ہوتے ہوئے دیکھی. اب یہ ہوتے ہوئے دیکھی تھی, اب چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. یہ نشانی ہے کس بات کی؟ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بوسرت. جس وقت آسمان لپیٹ دیا جائے گا, تارے جو ہے وہ جھڑ جائیں گے, سمندر پاٹ دیے جائیں گے, قبروں سے لوگ جو ہے اٹھ جائیں گے. یہی ہوگا جب قیامت آئے گی. تو اس قیامت کی پہلی نشانی جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دکھا دی اس وقت سن 590 میں, کہ جس وقت جو ہے وہ چاند پھٹ گیا, ایک عظیم الشان کرہ 2 ٹکڑے ہوا, اور 2 ٹکڑے ہو کے دوبارہ اللہ کے فضل سے جو ہے وہ جڑ گیا. تو یہ آغاز تو ہو چکا. اب یہ اسی طرح جو ہے وہ مسلسل یہ جو ہے وہ چلتی رہے گی, اور اس کی قیامت جو ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت تو اتنی نزدیک ہے. ایک دفعہ کھانا کھا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کھانے کے بعد برتن میں جو کناروں پہ لگا ہوا کچھ سالن بچ گیا تھا نا, کہا بس جتنا کھا لیا ہم نے, یہ تھی پہلی اس کی کائنات کی زندگی, جتنا یہ کناروں پہ بچ گیا ہے نا, بس اتنی باقی رہ گئی, بس یہ باقی رہ گیا اور کچھ نہیں رہ گیا. اور یہی مثال یہ دی آپ نے کہ بس اتنا ہی فرق ہے. اب اس سے مراد یا تو یہ ڈسٹینس ہے, اور اس سے مراد یا یہ بھی ہے کہ جتنا درمیان میں جو ہے وہ ہے, یہ اتنا فرق رہ گیا ہے. اور ویسے بھی جو شخص مر گیا اس کے لیے قیامت تو جو ہے وہ آ گئی. تو یہاں پہ اسی سے بات شروع کی جا رہی ہے. اقترب الساعۃ وانشق القمر, قیامت قریب آ گئی, وانشق القمر, اور چاند پھٹ گیا. وَإِن يَرَوْا آیَاتٍ, اور اگر وہ دیکھتے ہیں نشانی, یورزو منہ پھیر لیتے ہیں,
وَيَقُولُ اور وہ کہتے ہیں سحر مستمر کہ یہ تو جادو ہے، یہ جادو مستمر کہ یہ پہلے بھی لوگ جادو کرتے آئے ہیں، جادو ٹونے سے لوگوں کو متاثر کرتے رہے، یہ بھی چلا آنے والا جادو ہی ہے کس طرح کا۔ انہوں نے نہیں ماننا ہوتا نا، وہ 100 دلیلیں جو ہے وہ گھڑ لیں گے، 100 باتیں اس کے اگینسٹ بنا لیں گے، لیکن جب ان کو کہا جائے گا کہ اس کے بدلے میں کوئی ثبوت دو تو پھر ثبوت دینے کے لیے وہ تیار نہیں ہوتے، کوئی دلیل دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، کوئی ایویڈنس لانے کے لیے تیار نہیں۔ تو پہلے وہ خود، جیسے ہم پڑھیں گے اسی سورہ مبارکہ میں کہ جب صالح علیہ السلام سے کہا کہ اونٹنی چاہیے ہمیں، اس پہاڑ سے چاہیے، آ گئی، پھر بھی اس کی قدر نہیں کی۔ اس کو جو ہے وہ پانی پینے کی باری تھی، اس کی پانی نہیں، اس کو جو ہے وہ پراپر پینے دیا گیا، اس کی جو ہے وہ کچھ سے کاٹ ڈالی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جس سے انہوں نے معجزے کا مطالبہ کیا، آپ نے معجزہ ان کے سامنے دیا، دکھایا، اور وہ دکھانے کے بعد وہ کہنے لگے کہ یہ جادو ہے۔ اب دیکھیے، کیا یہ معجزہ تھا یا یہ خرق عادت تھی؟ خرق عادت تھی۔ خرق عادت ہوتا ہے کہ ایک چیز، ایک کام جو روٹین میں ہو رہا ہے وہ اپنی جو ہے وہ شیپ چینج کر لے یا وہ ڈیفرنٹ شکل میں جو ہے وہ آ جائے۔ معجزہ تو وہ ہوتا ہے جو اعلان جو ہے وہ کر کے کیا جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ تو یہ ہے، یہ قرآن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ معجزہ تو کس لیے ہوتا ہے؟ تاکہ لوگوں کو ہدایت کی طرف جو ہے وہ لایا جائے۔ تو یہ قرآن تو وہ ہے جو رہتی دنیا تک کے لیے جو ہے وہ لوگوں کو ہدایت کی جو ہے وہ دکھائے گا، روشنی دکھائے گا۔ تو معجزہ تو یہ ہے۔ تو وہ تو اس طرح کی کرامات جو ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور بھی بہت ساری ثابت ہیں کہ وہ چاند چلتا آ رہا ہے، اور چاند کو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ دیکھو، وہ دیکھا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ اسی طرح جب صحابہ جو ہے وہ جس وقت پانی کے ہاتھوں پریشان تھے، آپ نے کہا اچھا کچھ ہے پانی؟ فرمایا مشکیزے میں چند قطرے ہیں۔ فرمایا میرے ہاتھ پہ انڈیل دو۔ ہاتھ پہ انڈیلا، نیچے سے چشمے جاری ہو گئے، سب نے نہایا، پیا، کھایا پیا اور اکٹھا بھی کر لیا۔ اور اس طرح کی اور کتنی چیزیں جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے وہ کرامات میں جو ہیں۔ آج کے جو ولی بعد میں جو ہے وہ اولیاء کرام جو ہے وہ دکھاتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت بڑی ہستی ہے۔ وَكَذَّبُوا اور جھٹلایا انہوں نے، وَاتَّبَعُوا اور پیروی کی انہوں نے، أَهْوَاءَهُمْ اپنی خواہشات کی، نہیں مانا انہوں نے، اپنی خواہشات کی۔ وَكُلُّ أَمْرٍ اور کہنے لگے اچھا جو قیامت ہے اس کو لے آئیں۔ تو یہاں پہ یہ کہا گیا کل امر مستمر، ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے۔ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق کی بات کرتے رہیں، تم حق کو جھٹلاتے رہو۔ تو دیر شوڈ بی اے ڈے، ایک دن ایسا آنا چاہیے جس دن یہ ثابت ہو کہ حق میں کون تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے یا تم لوگ تھے۔ تو وہ دن جو ہے وہ اس کا وقت مقرر ہے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ دنیا ایسے ہی چلتی رہے گی، جو حق والے ہیں ان کو جو ہے اس کا بدلہ نہیں ملے گا، اور جو کفر والے ہیں ان کو اس کی سزا نہیں ملے گی۔ ایک دن تو ایسا آنا ہی آنا ہے، اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وقت مقرر کر کے رکھا ہوگا۔ وہ جس وقت ہوگا اس وقت نہ اس میں سے جو ہے وہ ایک لمحہ تاخیر ہوگی، اور نہ اس سے جو ہے ایک لمحہ جو ہے اس سے جلدی ہوگی۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ بلا شبہ آئے ان کے پاس من الانباء خبریں، ما فیہ مزدجر جن میں جو ہے وہ ان کے لیے نصیحت تھی، جس میں جو ہے وہ ان کے لیے ڈانٹ تھی۔ لفظ جو ہے وہ استاجر ہے، استاجر، تے کو جو ہے وہ دال سے بدلا گیا، ازدجر ہو گیا، پھر زال کو دال میں بدلا گیا، اور دال سے دال کا جو ہے وہ ادغام کیا گیا، تو پھر یہ ازدجر جس میں جو ہے وہ ایک ڈانٹ تھی۔ ان کو سب کچھ بتایا گیا، ان کے پاس خبریں آئیں، حکمتن حکمت والی، صحیح، بالغتن مکمل، ہما تغنی النذر ڈراوا بھی ان کے کام نہ آیا۔ ان کو ہر قسم کی خبریں جو ہے وہ ان کے پاس پہنچی، ان کے پاس نصیحت آئی، ان کے پاس جو پہلے نیک لوگ تھے ان کی جو ہے وہ ان کا انجام بتایا گیا، ان کے صلح بتائے گئے، جو لوگ اللہ کو جھٹلانے والے تھے ان کو جو ہے وہ ان کے بارے میں بتایا گیا، لیکن کوئی کام نہیں آیا۔ اگر یہ کام آتا تو جتنا کچھ قرآن ہمیں بتا رہا ہے ہم بھی اس سے سبق سیکھ کے اس کی راہ پہ چل پڑتے۔ آج کا انسان کیوں جو ہے وہ بگڑا ہوا ہے؟ اسی لیے بگڑا ہوا کہ اس کے اوپر بھی یہ ڈراوے اور یہ سب کچھ، یہ جنت دوزخ اس کے اوپر بھی اثر نہیں کرتی، وہ بھی اس کو جو ہے وہ سائڈ پہ رکھتا ہے اور نکل جاتا ہے۔ جب یہ سب کچھ ہو رہا ہو تو فرمایا فَتَوَلَّ عَنْهُمْ، بس منہ پھیر لیں ان سے، اب منہ پھیر لیجیے ان سے۔ یوم یدعو الداعی الی شیء نکر، اس دن جس دن روز قیامت، جس دن پکارنے والے پکارے گا ان کو ایک عجیب چیز کی طرف، ایک ناگوار چیز کی طرف پکارے گا، جس دن میں کہے گا کہ ہاں بھئی اب آؤ حساب دو۔ اور یہ ایک تو وہ دن ہے جس دن جو ہے وہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے، یہ تو پتہ اسی وقت چل جانا ہے جس وقت جو ہے وہ سانس نکلے گا، جس وقت وہ لینے آئیں گے نا اسی وقت پتہ چل جائے گا کہ ہمارا مستقبل جو ہے وہ کیا ہوگا آگے سے۔ خوشان نظریں ابصارہم، جھکی ہوئی نظروں کے ساتھ، یخرجون
نکلیں گے وہ من الاجدا سے، اپنی قبروں سے جہاں پہ وہ مدفون تھے۔ اب اس کا مطلب وہ گھڑائی نہیں ہے جس میں ہم مردے کو جو ہے وہ 4 فٹ نیچے دفناتے ہیں، جہاں پہ جس کی خاک گری ہوگی، جہاں پہ جس کا جو ہے وہ جسم گرا ہوگا، جہاں پہ وہ مرا ہوگا۔ اب جو جل کے مرتے ہیں تو ان کو کہاں دفناتے ہیں؟ یا جو ہے جتنے یہ دوسرے ممالک میں، کمیونسٹ ممالک میں یا جاپان وغیرہ میں جلا دیتے ہیں، وہ تو راکھ ہوتی ہے۔ تو جہاں پہ وہ راکھ بھی گری ہوگی، جہاں پہ ہوگی، جہاں جہاں مرے ہوں گے وہاں سے اٹھیں گے اور اٹھا کے نکلیں گے اپنی نسلیں جھکے ہوئے، اور وہ اس طرح بھاگیں دوڑیں گے کأنہم جراد منتشر، جس طرح کی پھیلی ہوئی ٹڈیاں ہوتی ہیں، کل فراش المبثوث، جیسے جو ہے وہ بکھرے ہوئے پتنگے ہوتے ہیں کہ کچھ پتہ نہیں ہوتا، ایک دوسرے سے ٹکراتے مارتے دھڑاتے ایک ہی طرف جو ہے وہ بھاگے جا رہے ہوتے ہیں، پروانے آگ کی طرف بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ ٹڈی دل جو ہے وہ دیکھیں گے، کبھی ہم نے بچپن میں دیکھتے رہے ہیں، ابھی بھی جو جائیں تو جب آتا ہے کہیں پہ تو پھر وہ ایک سیلاب ہوتا ہے، وہ ایک طرف جو ہے طوفان کی طرح آتا ہے اور ہر چیز کے اوپر سے گزرتا ہوا چلا جاتا ہے۔ ایسے ہی قبروں سے نکل گئے اور نکل کے جو ہے وہ مہطعین، دوڑتے ہوئے آئیں گے، الی الداعی، پکار کی طرف، جہاں سے بلایا جا رہا ہوگا اس کی طرف دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ اور پھر کیا ہوگا؟ یقول الکافرون، کہیں گے کافر، ھذا یوم عسر، آج کا دن بہت سخت ہے، آج کا دن بہت سخت ہے۔ اس وقت کہیں گے، اس سختی سے بچانے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ قرآن ہماری طرف اتارا ہے۔ اس سختی سے بچانے کے لیے اللہ نے جو ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا۔ اللہ نے جو ہے وہ قرآن کو ضابطۂ حیات بنایا، ہدایت نامہ بنایا۔ لیکن اگر ہم اسے سبق ہی نہیں سیکھیں گے تو پھر یہ خدا نہ کرے اللہم ربنا لا جعلنا منہم، اللہم ربنا لا جعلنا منہم، کہ جو ہم اس چیز کا شکار ہوں۔ یقول الکافرون، کہیں گے کافر، ھذا یوم عسر، آج کا دن بہت سخت ہے۔ اور جو مومن ہوں گے، مومن کے لیے تو وہ دن کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کذبت قبلہم قوم نوح، اس سے پہلے قوم نوح نے جھٹلا چکی۔ اب بتایا جا رہا ہے تم کوئی نوکر نہیں جھٹلا رہے، تم سے پہلے قوم نوح نے بھی جھٹلایا تم سے پہلے قوم نوح نے۔ فکذبوا، پس جھٹلایا انہوں نے عبدنا، ہمارے بندے کو، وقالوا، اور کہنے لگے مجنون، تم مجنون ہے، وازدجر، اور اس کو ڈانٹا، کہا کہ اگر تم جو ہے وہ اپنی اس تبلیغ سے باز نہ آئے تو ہم تمہیں پتھر مار مار کے مار دیں گے۔ کب تک اذیتیں سہی حضرت نوح علیہ السلام نے؟ ان کو جو ہے وہ ڈانٹتے بھی رہے، ان کو یہ سب کچھ حتیٰ کہ بس ہو گئی۔ جب بس ہوگی تو پھر فدعا ربہ، پکارا اپنے رب کو، انی مغلوب فانتصر، اے اللہ میں ہار گیا، اے اللہ میں مغلوب ہو گیا، میری بس ہو گئی، تو میرا بدلہ لے ان سے۔ جیسے میں نے اس دن بھی آیت کریمہ پڑھی تھی کہ اللہ ان کو جو ہے وہ کافروں کو جو ہے وہ نہ ان کو اور نہ ان کی اولادوں کو بھی جو ہے وہ یہاں سے اٹھا لے، مار دے۔ اگر ان کی اولادیں بھی ہوئیں تو وہ بھی فاجر ہی ہوں گی، وہ بھی کافر ہی ہوں گی، تو اٹھا لے، فانتصر، بس تو میرا بدلہ لے لے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ پھر بات سنی، دعا قبول فرمائی، اور پھر فتحنا ابواب السماء، بس کھول دیے ہم نے آسمان کے دروازے، بمائن، پانی سے، منہمر، لگاتار، موسلادھار۔ پھر ہم نے جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دعا قبول فرماتے ہوئے آسمان کے دروازے کھولے، آسمان سے بارش، موسلادھار بارش شروع ہوئی، اوپر سے بارش شروع ہوئی، وفجرنا الارض، اور زمین سے جاری ہو گیا یونن چشمے، جہاں زمین میں سے کوئی تنور تھا، تنور میں سے پانی نکل آیا، زمین میں سے سب میں سے جو ہے وہ چشمے جاری ہو گئے۔ فالتقى الماء على امر، پھر ڈال دیا پانی علی امر قد قدر، جتنا ہم نے اس کا انداز حکم کیا تھا اتنا پانی وہاں پہ جو ہے وہ آ کڑا ہو گیا، اتنا سب کچھ ہو گیا۔ اب وہ جو ایمان والے تھے، وَحَمَلْنَاهُ، اور سوار کیا ہم نے اس کو، عَلَىٰ ذَاتٍ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ، تختوں اور میخوں والی پہ اس کو سوار کر لیا، مطلب کشتی کے اوپر سوار کر لیا۔ اب وہ کشتی کے اوپر جو وہ چلے جا رہے ہیں، کہا جاتا ہے بعض روایت میں اس ٹائم ڈوریشن کو 6 مہینے بھی کہا گیا ہے، واللہ عالم، 40 دن بھی کہا گیا ہے اس کو، کہ 40 دن آسمان سے پانی برستا رہا، زمین پانی اگلتی رہی، اور ہر چیز سوائے اس وقت نوح علیہ السلام اور ان کے ایمان والوں کے، باقی کوئی چیز نہیں بچی، ہر چیز جو ہے اس پر ڈبو دی گئی۔ اور وہ 40 دن تھا یا 6 ماہ تھا، جو بھی تھا، کہ وہ پانی جو ہے وہ برتا رہا وہاں پہ۔ اب وہ جو کشتی تھی جس کے اوپر سوار کروایا تھا، تجری بأعیننا، اب اندازہ کیجئے جتنی بھی بڑی کشتی ہو، جتنا بھی بڑا جہاز ہو، جب اس لیول کا پانی ہو تو پھر اس کو اللہ کی مدد ہی بچا سکتی۔ تو ہماری بأعیننا کا مطلب یہ ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے، مطلب کہ ہماری حفاظت میں وہ چل رہی تھی، ہماری حفاظت میں وہ چل رہی تھی۔ ہم نے ان کو پھر جو ہے وہ ایک مقام پہ جایا، اتار دیا،
ہاں جزان لمن کانا کفر، یہ بدلہ ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، کہ ان سب کو ڈبو دیا، ان سب کو تہس نہس کر دیا، ان کا نام و نشان تک جو ہے مٹا دیا۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا، اور بلا شبہ چھوڑ دی ہم نے اس میں آیات نشانی، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، بس ہے کوئی اس سے نصیحت لینے والا۔ اب اس میں سے جو ہے وہ دو باتیں ہو سکتی ہیں اس آیات سے۔ ایک تو یہ ہو سکتی ہے کہ اس کشتی میں نشانی، وہ کشتی ابھی ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے جس طرح احرام میں سے جو ہے وہ اس فرعون کی لاش نکل آئی تھی جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں ڈوب کے مرا تھا، اسی طرح یہ کشتی بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی کو جو ہے وہ اس کو نازل کر دیں، کسی کو باہر نکال دیں۔ کوہ ارارت میں کہا جاتا ہے کہ کچھ جو سب سے ان کی چوٹی بلند ہے 16,000 سمتنگ سے زیادہ، اس کے اوپر پائلٹوں، چونکہ وہ برف سے ڈھکے ہوئے پہاڑ ہیں، تو اوپر سے گزرتے ہوئے پائلٹس نے کہا کہ کشتی نما کچھ چیز دیکھیے، واللہ عالم کہ وہ کیا ہو سکتا ہے جس وقت یہ آ جائے تو یہاں پہ جب قرآن کی بات ہے تو قرآن کی بات تو پوری ہو کے رہنی ہے، آج نہیں ہوگی کل ہو جائے گی۔ تو ایک تو اس میں یہ ہے کہ اس کو نشانی، اور دوسرا اس واقعے کو نشانی بنا کے چھوڑ دیا ہم نے کہ تاکہ لوگ جو ہے کوئی ہے اس سے جو ہے وہ کوئی نصیحت لینے والا۔ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، کیسا ہوا پھر میرا عذاب اور میرا ڈرانا، کوئی سبق سیکھا اس سے؟ اصل جو بات کہی جا رہی ہے نا فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، اس کا مطلب یہی ہے کہ کیسا ہوا پھر میرا عذاب اور میرا ڈراوا۔ کوئی عقل کی، کوئی بات سمجھی؟ اب نہیں سمجھی، ان کی نسلوں میں سے، ایمان والوں کی نسلوں میں سے۔ اور پھر ساتھ یہ کہا گیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ہم نے بلا شبہ اس کو آسان نازل کیا ہے، لِذِكْرِ، نصیحت کے لیے، وَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ یہ 4 دفعہ یہ آیت اس سورہ مبارکہ میں کہی گئی ہے، اور جب چیز بار بار ریپیٹ کی جاتی ہے اس کی ایک اپنی اہمیت ہوتی ہے، ایک اپنی امپورٹنس ہوتی ہے کہ ہم نے اس کو آسان نازل کیا ہے، اس میں سب کچھ ہم نے بیان کر دیا ہے، اسی کو پڑھو، سمجھو اور پڑھ کے اس سے نصیحت حاصل کرو۔ ہم تو قرآن کو رکھ چھوڑا ہے ہم نے صرف اور صرف ثواب کے لیے۔ ہم تو کہتے ہیں رمضان آئے گا 3-4 دفعہ پڑھ لیں گے، بات ختم ہو جائے گی اس طرح۔ تو یہ ایسی باتیں جو ہے وہ دیکھیے، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس کو جو ہے وہ آسان نازل کر دیا ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ اب اس نصیحت سے جو ہے وہ ہم کتنا کا عمل لیتے ہیں، کتنا کا سیکھتے ہیں ہم؟ دنیاوی علوم کے اوپر تو مہارت حاصل کرنے کے لیے ہم دنیا کی بڑی سے بڑی یونیورسٹیز کا جو ہے وہ وہاں پہ بھی ٹکریں مارتے ہیں، جا کے 18 گھنٹے پڑھتے ہیں ہم اس کو۔ کبھی ہم نے قرآن کے اوپر بھی جو ہے وہ آدھا گھنٹہ لگانے کی زحمت کی ہے، کبھی ہم نے اس کے محافیم جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کی ہے، کبھی اس کے مطالب جاننے کی کوشش کی ہے قرآن کیا کیا رہا ہے۔ دیکھیے نیکی ہونا ایک الگ بات ہے، نیکیاں ہمیں ضرور ملیں گی، ہر حرف پہ نیکی ہے، لیکن ہمیں کیا عذر پیش کریں گے اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کہ تم انگریزی تو اتنی سیکھی، تمہاری زبان تھی، فر کر کے بولتے ہو، انگریزوں کو پڑھاتے ہو، اور جب عربی کی بات آتی ہے تو تم نے اتنا بھی نہیں سمجھا کہ میں سیکھ سکوں قرآن میرا مجھ سے کیا کہہ رہا ہے۔ جب اللہ کہہ رہے ہیں کہ آسان ہے تو یہ آسان ہے، اور یہ یقین مانیے آسان ہے۔ ہم اس کے اوپر ٹائم لگا کے، ہم اس کے اوپر توجہ دے کے تو دیکھیں۔ آپ کے سامنے کھڑا ہوں میں، یار میری کوئی ایجوکیشن نہیں تھی اس میں، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہے، تھوڑی سی محنت کریں آپ اس کو سیکھ سکتے ہیں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی اس میں سے نصیحت لینے والا؟ ہم نے اس کو جو ہے وہ آسان نازل کر دیا۔ اسی طرح پھر قوم نوح کے بعد جو ہے وہ ان کے ایمان والوں سے جو اگلی نسلیں تھیں وہ قوم عاد تھی، تو قوم عاد نے بھی وہی کچھ کیا، نہیں سبق سیکھا اس سے، کذبت عاد، عادیوں نے بھی جھٹلایا، فکیف کان عذابی ونذر، پر ان کے اوپر کیسا عذاب آیا دیکھا۔ یہ عادی کون تھے؟ یہ وہ عادی تھے ارم ذات العماد، لم یخلق مثلها فی البلاد، کہ ان جیسے اللہ نے بنائے ہی نہیں تھے۔ وہ کھجور کے تنوں کی طرح جو ہے وہ ان کے قد تھے، اس کے اوپر بناتے تھے، ستونوں کے اوپر جو ہے وہ اپنے محل بناتے تھے۔ وہ انجینئرنگ آج تک جو ہے وہ دوبارہ ایجاد نہیں ہوئی۔ اتنی طاقت والے اور اتنی جو ہے وہ پر والے لوگ تھے، انہوں نے بھی وہی کیا، انہوں نے بھی جھٹلایا۔ جب انہوں نے جھٹلایا تو پھر کیا کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے؟ اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا، ہم نے ان کے اوپر ایک تیز ہوا چھڑ دی، سناٹے مارتی ہوئی ٹھنڈی ہوا۔ ان کے اس دن سے، جس دن سے جو ہے ان کے لیے بے برکت بدبخت دن تھا، فی یوم نحس مستمر، جو ایک بدبخت دن تھا، اس کے لیے ان کے اوپر ایک ہوا چھوڑ دی گئی۔ اب کچھ لوگوں نے جو ہے وہ جو ضعیف الاعتقاد لوگ ہیں، انہوں نے جو ہے اس سے کہا ہوا ہے کہ چونکہ یہ عذاب بدھ کو شروع ہوا تھا تو پھر بدھ والے دن کوئی کام نہیں کرنا چاہیے، کوئی سفر میں نہیں جانا چاہیے، حالانکہ دن سارے اچھے ہیں، جمعہ ان میں سے افضل ہے۔ اب اگر ماننا ہو کہ منحوس دن کون سا تھا، وہ ان کے لیے منحوس تھا۔ اب کچھ دن ایسے جو نحوست والے ہوتے ہیں، ایک کے لیے نحوست والے ہوتے ہیں، دوسرے کے لیے بابرکت ہوتے ہیں۔ جس دن جو ہے وہ قوم فرعون جو ہے وہ ڈبویا گیا اس اپنے ساتھیوں سمیت،
ان کے لیے تو وہ نحوست والا دن تھا، بنی اسرائیل کے لیے وہ آزادی والا دن تھا۔ تو اس طرح دن تو ہوتے ہیں، اور یہ تو تقریباً 7 دن 8 راتیں 7 راتیں 8 دن مسلسل چلتی رہی، تو پھر کون سا دن بچا اس میں سے؟ تو اس دن جو تھا، اس دن جو ہے ان کے اوپر ہوا چلی، اور اس نے وہ کیا کیا، تنزع الناس، وہ کھینچتی تھی انسانوں کو، کأنہم، گویا کہ وہ اجاز، تنے ہیں، نخل، کھجور کے، منقعر، گہرائی سے اکھاڑ کے جو ہے وہ اٹھاتی تھی، اور اٹھا کے جو آسمان کی بلندیوں پہ لے جاتی تھی، اور پھر دے مارتی تھی زمین پہ۔ وہ اپنے ان غاروں میں، اپنے ان کمروں میں، اپنے گھروں میں گھس گئے، دیواروں کے اوپر لپٹ گئے، زمین پہ لپٹ گئے، ایک دوسرے کے ساتھ لپٹ گئے، ایک ایک کو ہوا کا جھونکا، ہوا کا وہ آتا تھا، سناٹے مارتی اٹھاتا تھا، اٹھا کے آسمان کی طرف لے جاتا تھا، اور جا کے زمین پہ دے مارتا تھا۔ جس طرح درخت زمین سے اکھاڑ کے نہیں پھینک دیا جاتا، ایسے ہی ان کو زمین سے اکھاڑ کے جو ہے وہ اٹھا کے پھینک دیتا تھا، ایک بھی نہیں چھوڑا اللہ نے۔ یہی دیکھ لیجئے کہ اللہ کی نعمت کہ ایمان والے اسی طرح ایک باڑے میں تھے، ایک علیحدہ جگہ پہ تھے، اور وہ سارے کے سارے ان کو گگن تک نہیں پہنچے، اس لیے کہ اس ہوا کو ادھر جانے کا حکم ہی نہیں تھا۔ کیفا کان عذابی ونذر، کیسا تھا پھر میرا، کیوں کر ہوا میرا عذاب اور میرا ڈراوا؟ کوئی سبق سیکھا اس سے؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بلا شبہ ہم نے اس کو آسان نازل کیا، ہے کوئی نصیحت والا اس میں سے؟ ہے کوئی اس سے سیکھنے والا کچھ اس میں سے؟ اور سنو پھر، اور سنو، عاد کے بعد جو اگلی قوم آئی وہ عاد ثانیہ تھی، عاد الاخری بھی اس کو کہا جاتا ہے، اسی کو سمود کہا جاتا ہے۔ اس قوم نے بھی وہی کیا جو کچھ جو ہے وہ عادیوں نے کیا تھا، وہی کچھ کیا جو کچھ جو ہے وہ قوم نوح نے کیا تھا۔ کیا کہنے لگے؟ فقالو، کہنے لگے، کذب ثمود بالنذر، جھٹلایا سمودیوں نے ڈرانے والوں کو۔ فقالو، کہنے لگے، بشرا منا، کیا انسان ایک ہم میں سے، واحدن ایک، نتبعہ، ہم اس کی پیروی کریں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان ہم جیسا ہم میں سے اٹھے اور اٹھ کے کہہ دے کہ نبوت جو ہے وہ میرے پاس ہے، مجھے اللہ نے نبی بنا دیا ہے، ہم اس کی پیروی کریں؟ اگر ہم اس کی پیروی کر لیں گے تو ہمیں چودھری کون کہے گا؟ پھر ہماری سرداریاں کہاں چلی جائیں گی؟ مکہ کے اور طائف کے جو کتنے بڑے بڑے سردار تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نہیں مانتے تھے؟ کہ اللہ کو نبوت کے لیے یہی شخص ملا تھا جس کا ترکہ جو ہے وہ ایک لونڈی اور ایک لونڈی اور ایک اونٹنی تھی، اس طرح کی کہ جو یتیم بچہ، صرف وہی ملا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو۔ کیا بڑے سردار جو ہے وہ کہیں اور چلے گئے تھے؟ اصل میں انسان جب کسی دلیل والے کی جب اس کی جو ہے وہ انکار کرتا ہے تو انکار اس وجہ سے کرتا ہے کہ اس کا اپنا سٹیٹس جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ جاتا ہے۔ ابو جہل کیا تھا؟ وہ مانتا تھا کہ ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، لیکن بات یہ کہ ہم کیوں مانیں؟ اس لیے کہ ہماری تو ان کے ساتھ جو ہے مقابلہ چلتا آ رہا ہے، اس قبیلے کے ساتھ، اور قبیلوں کے آپس میں مقابلے ہوتے رہتے تھے۔ وہ حاجیوں کو پانی پلاتے، ہم بڑھ کے پلاتے، انہوں نے جو حاجیوں کے لیے اپنی تجوریوں کے منہ کھولے، ہم نے بھی کھول دیے۔ اب وہ کہتے ہیں نبی آ گیا ہمارے پاس تو ہم کیسے مان لیں؟ اس کا مطلب پنجابی بھی نہیں کہتے جن ہم تو تھلے لگے ہیں ان کے، ہم کیسے ان سے جو وہ بات کر سکتے ہیں؟ تو یہاں پہ انہوں نے کہا ہم میں سے جیسا، ہمارے جیسا۔ جب ان کو ڈرایا جاتا کہ اگر تم نے اس کی بات نہ مانی، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ نہ چلے، تو آخرت میں جہنم تمہارا مقدر ہے، آگ تمہیں ڈالا جائے گا۔ آگے سے ان کا جواب کیا ہوتا تھا؟ اگر ہم نے تیری پیروی کی، انا اذا لفی ضلال وسعر، پھر تو گمراہی میں ہم گڑ گئے، ہم تو اپنی راہ کھو بیٹھے، اور جہنم میں تو پھر ہم نے چھلانگ لگائی۔ تو ہمیں ڈراتا ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر تیری بات مانی تو ہم جہنم میں ادھر ہی دنیا میں گر جائیں گے۔ یہ تھا ان کا موقف، یہ تھا ان کا آگے سے طنز، یہ تھا ان کا آگے سے جو ہے وہ کہنا۔ اول کیا ذکر علیہ من بیننا، اسی کے اوپر وحی کی گئی ہے ہمارے درمیان، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ لیکن یہ ہمیں جو ایسے ہی لگ رہا ہے، بل ہوا کذاب، یہ جھوٹا ہے۔ یہی بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی جاتی تھی کہ آپ کو جھوٹا کہا جاتا تھا، یا یہ کہا جاتا تھا کذاب اشر، اشر کہتے ہیں خود پسند کو، شیخی مارنے والے کو، کہ تو ہم میں سے کوئی بڑا بننا چاہتا ہے، تو چاہتا ہے کہ ہماری سرداری لے لے، اس وجہ سے یہ سب کچھ جو ہے تو بنا کے لے، یہ تو جھوٹ بولتا ہے، ہم اس کو نہیں مانتے۔ فیعلمون ان قریب صدا من الکذاب الاشر، ان قریب جان لیں گے، کل ہی جان لیں گے، ان کو پتا چل جائے گا کہ کون جو ہے وہ جھوٹا اور کون خود پسند ہے، کون شیخی پورا ہے۔ دیکھیے ایک دن تو آنا ہے جس دن یہ فیصلہ ہونا ہے کہ اچھا کون حق پہ ہے اور کون باطل، اور وہ حق، وہ دن لکھا ہوا ہے جس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا دن جو ہے وہ ہے، جو اللہ نے اندازہ مقرر کیا ہوا ہے، اس دن وہ دن آ جانا ہے۔ تو کل ہی جو ہے وہ تمہیں پتا چل جائے گا کہ اچھا کون جھوٹا ہے۔ ہمارے بندے کو کہہ رہے ہو انا مرسل الناقۃ فتنۃ لہم، بے شک ہم پھر ایک اونٹنی بھیجتے ہیں، جو یہ معجزہ مانگ رہے ہیں اور اونٹنی کہہ رہے ہیں، ہم ان کی طرف ایک اونٹنی آزمائش بنا کے بھیجتے ہیں، فرتقبہم،
इंतजार करें फिर आप जरा। वस्तबिर, और आप सब्र करें। वस्तबिर, आप सब्र करें और आप इंतजार करें। इनको करने दे जो करते हैं, हम इनकी तरफ ऊँटनी बना के भेजते हैं, ये ऊँटनी ही इनके लिए अजाब का सबब आएगी, इनकी हलाकत का सबब बनेगी। अनद्यहुम, और बता दें उनको, अन्नल मा किस्मतुन बैनहुम, ये कि पानी तकसीम है दोनों के दरमियान में। अब तुमने खुद माफ मांगी है वो एक निशानी, तो वो ऊँटनी आएगी, अब ऊँटनी को पानी भी तो पिलाना है, उसकी बारी जो है वो मुकर्रर है। एक दिन वो पानी पिएगी, एक दिन तुम लोग पानी पियोगे, तुम्हारे जानवर पानी पिएंगे। तो बस बता देना, कुल्लु शर्बन मुख्तजिर, हर किसी को अपनी बारी पे ही हाजिर होना है। अब ये तंग नहीं करना उसके खाने पीने में, उसके पानी पीने में की जो बारी है, उसको जो है उस रूटीन पे जो है चलते रहना, अपनी अपनी बारी में पानी पीने में हाजिर होना। अब वो तंग आ गया इस बात से कि हमारे जानवरों को पानी नहीं मिलता, ऊँटनी जो है वो सारा पानी पी जाती है, अगले दिन कुएं में पानी नहीं होता। इस बात पे वो लगे फिर उसके अगेंस्ट साजिशें करने, सलाह मशवरे करने। तो जो एक उनका सबसे ताकतवर जवान था, इंतहाई बदकिरदार, उसको भी किसी खातून ने जो है वो राजी किया। फिर उन्होंने पुकारा उसको, फनादू साहिबहुम, बुलाया उन्होंने अपने साथी को, पता था। फिर उसने 10 दराजी की हाथ बढ़ाया आकर और कुंचे काट डाली, मार दिया उसने उसको। फकैफा कान अज़ाबी व नुज़ुर, कैसा हुआ फिर मेरा अज़ाब, पता है उसके ऊपर क्या हुआ। इन्ना अरसलना अलैहिम सैहतन वाहिदतन, हमने उनके ऊपर एक चीख, एक चंखाड़ भेजी। फकानू, बस हो गए वो, कहाशीम मुख्ताजिर, काशीम मानद। जब जानवरों को जो है वो किसी बाड़े में रखा जाता है तो दरमियान में वो हम टहनियों की बाड़ या कांटों वाली बाड़ लगा देते हैं जो सूखी ही होती है। जब जानवर कहीं जो है वो उसको फाड़ते फिलांगते हैं, वो जब वो बाढ़ के ऊपर से फिर वो चूरा चूरा हो जाती है, तो जो बाढ़ बनाने वाले की बाढ़ जो चूरा चूरा भुस बन जाता है, ये हशीम जो है बेसिकली तूड़ी को भी कहा जाता है, जिसको हम भुस कहते हैं, उसको भी कहा जाता है। तो उसकी मानद कर दिया उनको कि उसके बाद उस चीख से, उस चंगाट से कोई नहीं उठा, सारे के सारे। इतनी तेज चीख थी कि दिल फट गए उनके, आन की आन में एक वक्त में जो है वो फौरन के फौरन सारे जो है वो मर गए। वलकद यस्सरनल कुराना, और बिलाशुबा हमने आसान नाज़िल किया है इसको, फहल मिन लिज़िक्र, नसीहत के लिए, फहल मिन मुद्दकिर, है कोई नसीहत लेने वाला। इससे बार बार कहा जा रहा है, बार बार किस्से सुनाए जा रहे हैं, बार बार जो है वो जन्नतियों और दोस्तियों के हालात बताए जा रहे हैं, बार बार अल्लाह के मानने वालों के बारे में जो है वो इनामात की जो है वो बारिश होती है, बताई जा रही है। जो अल्लाह की बात को नहीं मानते उनके बारे में भी सब कुछ बताया जा रहा है। और ये सब कुछ किस में है? ये कुरान में लिखा हुआ है। लेकिन हम कुरान को कितना जानते हैं, कुरान को कितना पढ़ते हैं? हमने तो सवाब के अलावा इससे कोई काम ही नहीं लिया, या इसाले सवाब या हुसूल सवाब। तीसरा कोई काम लेते हैं तो मुझे बता देंगे हम इससे क्या करते हैं। नेकियां हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हमने जो है वो कुरान को इस मकसद के लिए रख लिया, पूछा जरूर जाना है हमसे। अब इसे फिर उज़र ढूंढ लें, या तो इसको सीख लें हम, या फिर उज़र ढूंढ लेंगे। उस वक्त अब कौन सा उज़र उस वक्त काबिल कबूल होगा? अल्लाह ने कहना इतनी सलाहियत दी थी तुझे, तूने जो है वो मैथ सीख लिया, तूने बॉटनी सीख ली, एनाटॉमी सीख ली, ज़ूलॉजी सीख ली, कंप्यूटर साइंसेस सीख लिया, फिजिक्स केमिस्ट्री में नोबेल प्राइजेस तुझे जो है वो मिल गए, तूने नहीं हाथ लगाया। आज के लोग मरीख तक पहुंच गए हैं, बड़े बड़े सियारों के ऊपर जो है वो कमंद डाल रहे हैं, उनको ये रब नजर नहीं आता जिसने ये सब कुछ बनाया हुआ। इसी तरह हमें इस कुरान को जो है वो हम देखें, कुरान में हम वो चीज नहीं सीख रहे जो हमें सीखनी चाहिए, हमें पढ़ना चाहिए, इसके मफहूम समझने चाहिए। ये वो एक ज़ाब्ता हयात है, ये हमें जिंदगी गुजारने का तरीका बताता है, ये मेरी जॉब डिस्क्रिप्शन बताता है कि इस दुनिया में मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। मेरी जेवी इसमें लिखी हुई है। लेकिन अगर इसमें सोचेंगे तो फिर है ना, हम समझेंगे तो फिर है ना। इसको कोशिश करें, हम कोशिश करें, 2 लफ्ज 4 लफ्ज। देखिए इतना आसान, 98% हरूफ हमारे लिए तो नेमत है, अल्लाह का फजल है। 98% हरूफ वो हैं जो उर्दू जुबान में आम इस्तेमाल होते हैं। 1.5% जो एक दफा जो रेपिटेशन में आते हैं, आधा % वो हैं। और फिर आप किसी भी लफ्ज को खोलने, गौर करें, यकीन कीजिए टाइम देंगे, लफ्ज खुलते चले जाएंगे आपके ऊपर। अल्लाह सुब्हाना ताला हमें कुरान का साथी बना दे। अल्लाह सुब्हाना ताला कुरान को हमारे दिलों में उतार दे, हमें इस ज़ाब्ता हयात के मुताबिक जिंदगी गुजारने की हिम्मत और तौफीक दे। जज़ाकल्लाह खैर। कल इंशाअल्लाह इसका बाकी हिस्सा हम पढ़ेंगे। जज़ाकल्लाह खैर। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना व अख्ताना
ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ یا اللہ قرآن کو ہمارا ساتھی بنا دے یا اللہ قرآن کو ہمارے دلوں میں اتار دے یا اللہ اس کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی ہمت اور توفیق دے یا اللہ ہمیں استطاعت دے کہ ہم اس کا حق ادا کر سکیں دیکھیے جو قرآن کو ساتھی بنا لے گا وہ قرآن اس کو ساتھی بنا لے گا جو اس سے دور بھاگے گا قرآن اس سے دور ہو جائے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحم فرمائے اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم الحمد لله رب العالمين آمين